بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ تصانیف اقبال اجمالی جائزہ۔ اس تقریب کی صدارت قابل صد احترام جناب پروفیسر جلیل علی صاحب فرما رہے ہیں۔ ہم خاص طور پر ممنون احسان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب کے، جو اس موضوع پر اپنا کلیدی خطبہ پیش کریں گے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ ابتدا میں محترم جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام اقبال سے اس بابرکت تقریب کا آغاز فرمائیں۔ سر انمیوٹ کر لیجئے پلیز۔ بسم اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود سبحان اللہ۔ الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں خباب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں خباب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان
سبحان اللہ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں خباب۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب کلام اقبال پیش فرما رہے تھے. جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ ناظرین سر. مکرم، علامہ محمد اقبال مسلم تہذیب و ثقافت کا عظیم نمائندہ، یعنی ایک ایسی شخصیت جو عربی اور فارسی ادبیات کے وسیلے سے ہمیں ہزاروں برسوں پر محیط تہذیب کے ساتھ جوڑتی ہے. حضرت جلال الدین رومی کو علامہ نے اپنا پیر و مرشد گردانا ہے، اور کلیات اقبال میں علامہ کی شعر آفاق نظم پیر رومی مرید ہندی یعنی اس بات کا بیان ثبوت ہے ان حضرت جلال الدین رومی سے حضرت علامہ محمد اقبال کے عقیدت اور نیازمندی کے تعلق کی. تصانیف اقبال آج کے اس مذاکرے اور اس تقریب کا بنیادی موضوع ہے. اس سے پہلے یوم وفات اقبال کے مناسبت سے ہم نے اقبال انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا چند دن پہلے. اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ سامنے آیا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں سے اقبال کا، تصانیف اقبال کا ایک مفصل یعنی تعارف پیش کرنا چاہیے نوجوانوں کے سامنے. تو اقبال کی جو 4 کتابیں ہیں اردو کی، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اور 6 تصانیف فارسی زبان میں ہیں. یہ جو 4 اردو تصانیف ہیں، شعری مجموعے ہیں، ان کا جو مزاج ہے وہ بھی بڑی حد تک
यानी जो उनका डिक्शन है, उसलूब है, वो मुफर्रिस है, और वो उस अजीम शान तहजीबी रिवायत के साथ जुड़ी हुई शायरी है। ये कह लीजिए कि कौमी सतह पर और तहजीबी सतह पर, सकाफती सतह पर हमारा इस वक्त बरसगीर पाक व हिंद का अलमिया बन चुका है कि हमारे ना सिर्फ तलबा व तालिबात, बल्कि हमारे जो मुशाहिर हैं, अकाबरीन हैं, मुहक्किकीन, नाक़िदीन, असातिज़ा, प्रोफेसर साहिबान, वो भी फ़ारसी ज़ुबान से नाबलद होते जा रहे हैं। इकबाल यानी हमारी एक ऐसी अजीम शान शख्सियत है, हमारी उस फ़िक्री रिवायत की। अगर हम यानी बात करें खुदाए सुखन मीर तकी मीर की और मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की, तो उनकी शायरी में हमें सिर्फ कह लीजिए कि ये जी एक इंडिजिनस फ़िक्र हमें नज़र आती है। लेकिन इकबाल ने अपनी फ़िक्र के ज़रिए से, इकबाल की फ़िक्र में हमें मशरक़ व मग़रिब का भी एक हसीन इम्तिज़ाज, यानी जो मग़रिब की जो फ़िक्री रिवायत थी, उसको भी इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से, और ख़ुसूसन अपनी अंग्रेज़ी तसानीफ़ जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है और स्ट्रे रिफ्लेक्शंस, दोनों तसानीफ़ के ज़रिए से हमें, हमारी खुशनसीबी है कि हमें इस महफिल में नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक साहब ने ज्वाइन किया है, जो फ़िक्र इकबाल के हवाले से एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, और फ़ारसी ज़ुबान व अदब पर भी आप कह लीजिए कि एक आपकी जो नज़र है, वो यानी किसी एक साहिब नज़र नक्काद हैं, मुहक्किक हैं, एक अथॉरिटी की हैसियत रखती है आपकी फ़ारसी ज़ुबानदानी के हवाले से भी। बहुत सारी वकी तसानीफ़ के खालिक हैं, और इकबाल की फ़िक्र को पिछले कम से कम कोई 30-40 बरसों से जिस तरह यानी उसकी तशरीह व ताबीर और तरवीज में आपका जो किरदार है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपका इकबाल शनासी के हवाले से एक नाम है। मैं डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तसानीफ़ इकबाल का एक मुफस्सल जायज़ा हमारी नौजवान नस्ल के सामने रखें। जनाब डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब प्रोफेसर जलीलुद्दीन आली सदर महफिल, आपकी इजाज़त से मैं इस तकरीर का आगाज़ करता हूँ। जनाब डॉक्टर शेर अली एक इंतहाई साहिब दिल इकबाल शनास और एक ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने इकबाल की फ़िक्र को ज़िंदा रखा हुआ है, और अलहम्द यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से जिस अंदाज से वो महाफिल का इनकाद कर रहे हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक। आज जो टॉपिक उन्होंने मुझे दिया है, ये बहुत वसी टॉपिक, बहुत ही वसी, लेकिन इसकी एक तारीखी और क्रोनोलॉजिकल अगर हम थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, तो सबसे पहले तो आपको इल्म है कि हज़रत इकबाल ने शायरी का आगाज़ अपने स्कूल की ज़िंदगी से कर लिया था, और जब वो लाहौर तशरीफ़ लाए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके बाद उनके मुख्तलिफ मुशायरे जो होते थे बाटी गेट के इर्द गिर्द, हकीम शुजाउद्दीन के यहाँ और दूसरी जगहों पे, इकबाल के अशआर की गूंज सुनाई देना शुरू हो गई। और उसके बाद उसी ज़माने में जब गवर्नमेंट कॉलेज से फिर क्वालिफाई करके आगे बढ़े हैं, तो तराना हिंदी का उसमें मैं बैकग्राउंड पे नहीं जाता, क्योंकि आज तसानीफ पे हमने बात करनी है जी। उसने 1903 में जो शोहरत हासिल कर ली थी बर सगीर में, आज तकरीबन 125 साल गुजरने के बाद भी वो हिंदुस्तान का एक गैर सरकारी कौमी तराने की हैसियत वो नज़म रखती है। पाल ने फिर इंग्लिस्तान जाने से पहले भी अशार कहे, इंग्लिस्तान जाके भी, और इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद, लेकिन बावजूद अभी वो इंग्लिस्तान में थे कि उनकी तवज्जो फारसी शायरी की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गई। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इकबाल ने जितने भी हवाले दिए हैं, बेशक वो उर्दू शायरी में दें या फारसी में, हमें कहीं कहीं अरबी शुआरा का जिक्र मिलता है, अबुल अला मौर्री का जिक्र मिलता है, और इब्ने बदरून का जिक्र भी उन्होंने किया है जब वो सिसली के पास से गुजरे हैं।
اور غرناطہ کا بھی ذکر انہوں نے کیا، عرب شعراء کا بھی کیا، اور جاہلیہ کے عرب شعراء کے بارے میں میرے کو 2 خطبات بھی ہیں جو اس کی اقبال اکیڈمی کے یوٹیوب پہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ لیکن کہیں پہ بھی اردو کے پرانے شعراء کا کوئی بھی ایک ایسا ذکر نہیں ملتا جہاں کسی اردو شاعر کے اوپر انہوں نے تضمین کی ہو یا اس کے شعر کو انہوں نے اس کی باز گشت ان کے یہاں سنائی گئی۔ غالب کا جہاں تک تعلق ہے، غالب کے اثرات ہمیں ملتے ہیں، لیکن میرزا چونکہ خود ان کا 90% کلام فارسی میں ہے، تو اس لیے ہم انہیں اردو شعراء کی صف سے ہٹا کے بیان کرتے ہیں۔ کہ غالب کا وہ شعر کہ بلبل، وہ کمری اور بلبل کا جہاں ذکر کیا ہے اس میں جاوید نامہ میں، اردو شعر کو بھی انہوں نے فارسی میں پیش کیا ہے اقبال نے۔ وہ واحد میرا خیال اردو شعر ہے جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو تضمین ملتی ہے۔ برتری ہری کے اشعار، جی اور پھر ایک شعر اردو کا ملتا ہے جہاں وہ چک بس کا ہے، یہ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نظم و نرم و نازک پیش ہے۔ بے اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی اردو پہ تضمین یا اردو شاعری کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن اقبال مکمل طور پہ فارسی کے زیر اثر ہے، اور آج موقع نہیں ہے کہ میں اس پہ تمام شعراء پہ جاؤں کہ جن جن کی اقبال نے پیروی کی ہے۔ تو جہاں تک ان نظموں کا تعلق تھا، یہ نظمیں اقبال سے لکھوائی گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکوہ انہوں نے خود لکھا، پڑھ کے سنایا، یا کچھ ایسی نظمیں تھیں جو انہوں نے حمایت الاسلام کے جلسوں میں جی اقبال نے ان نظموں کو پڑھا۔ نالا یتیم جیسی نظم بھی آپ نے پڑھی، اگرچہ ان کی کسی تصنیف میں پھر انہوں نے شامل نہیں کیا اسے، لیکن حمایت الاسلام، انجمن، شکوہ، ترانہ ہندی، ترانہ ملی، ان نظموں کی ایک اپنی بیک گراؤنڈ ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انگریزی سے انہوں نے ترجمہ کروایا جی مخزن کے دیگر جناب سر عبد القادر نے، اور وہ چاہتے تھے کہ انگریزی ادب، اردو جاننے والوں کو انگریزی کی جو نظمیں ہیں بچوں کے لیے اخلاقی تو وہ اقبال اس پہ کام کریں، تو وہ بھی مخزن میں چھپتی رہی وہ نظم۔ تو اقبال کی کچھ اردو نظمیں ہمیں اخبارات میں، جرائد میں، کچھ رسالوں میں ہمیں نظر آئی۔ لیکن جب جہاں تک ان کا تعلق ہے شاعری کا، کتاب کا، تو پہلی کتاب اقبال نے جو شاعری کی لکھی ہے اور چھاپی ہے وہ بھارت اور اسرار خودی ہے، جو فارسی کی ایک مثنوی ہے، اور مثنوی مولانا روم کی پیروی میں آپ نے یہ لکھی ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، حتیٰ کہ مجھے مولانا روم کی زیارت ہوئی، روی خود بنمود پیر حق سرش اوبے عرف پہلوی قرآن نویش، اس نے مجھے بیدار کیا، اور پھر میں زین سخن آتش پہ پیراہن شدم، مثل نئی ہنگام میں آبستن شدم۔ رومی کے کہنے پہ میں منسلی کی طرح میرے ہنگامے میری زبان سے ٹوٹنے لگے، اور پھر میں نے فارسی میں یہ شعر کہنے شروع کیے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے اردو میں کوشش کی تھی لیکن 6 مہینے تک مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی، میں چند ایک اشعار لکھ سکا، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ جب فارسی پہ لکھنا شروع کیا تو پھر میں رک نہیں سکا، اور اس مثنوی کو انہوں نے 1915 میں شائع کیا۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی یہ تھا کہ حضرت کے جو والد تھے علامہ اقبال کے، شیخ نور محمد، وہ انہوں نے کہا کہ آپ مثنوی گل رانا جو ہے اس کی، حضرت ابو علی قلندر کی، اس کے جواب میں ایک مثنوی لکھے۔ مثنوی گل رانا کے جو مثنوی ہے ابو علی قلندر کی کہ اے خوشا بلبل باغ کو ہم از گل رانا بے گا معصوفن، یہ ہمارے بچپن تک ہمارے گھروں میں یہ کتاب موجود تھی اور پڑھی جاتی تھی۔ اور اقبال نے بیسیکلی ابو علی قلندر کی مثنوی کو ہی فالو کیا ہے، لیکن چونکہ ان کا مثنوی گل رانا اور مثنوی رومی کے بہر ایک ہے، تو اقبال لامعالی اگر اس میں ابو علی قلندر کا ذکر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے، بادو می گویم حدیث ابو علی در سواد ہند نام اجلی، لیکن اس میں اقبال کی پیروی جو انہوں نے کی ہے وہ مولانا روم کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، انہوں نے مولانا جامی کا بھی ذکر بڑے تمتراک سے کیا اور خوبصورت انداز سے۔ اس مثنوی کے شروع میں بھی، شروع کرنے سے پہلے بھی، حضرت نے
رومی کے اشعار دئی شیخ با چراغ ہمیں گشت سے شہر سے اس کو لکھا ہے، اور اس کے آگے انہوں نے نظیری نشا پوری کے ایک شعر اپنے مصنوعی سے پہلے لکھا ہے کہ نیست خوش کو ترے بھی شائے ماں تو ہی چوبے ہر نقل کے ممبر نہ شبد دار کو نام میرے جنگل میں خوش کو تر درختوں کی کوئی کمی نہیں ہے جس کی میں نہ بنا سکوں ممبر، اس کی میں دار بنا کے اس پہ لٹک گیا۔ یہ ایک بڑی ایک آپ اندازہ کریں کہ کتنے شعراء فارسی کے یا میں نے ذکر کیا ہے، رومی کا ذکر کیا ہے، میں نے نظیری کا کیا ہے، میں نے انجامی کا کیا ہے، اور جامی کے علاوہ بھی دیگر شعراء کا بھی انہوں نے اقبال نے پھر حافظ پہ شدید تنقید کی ہے۔ جہاں حافظ پہ شدید تنقید کی ہے وہاں انہوں نے پہلے ایڈیشن میں عرفی کی بھی تعریف کی ہے، بہت زیادہ عرفی شیرازی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری مصنوعی جو ہے ایک تصوف مصنوعی ہے، اور لیکن تصوف کو اقبال نے ایک اور رنگ دیا ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود کو بھی تنقید کی ہے اس مصنوعی میں، اور مشرقی روایت جو ہے شاعری کی جو حافظ سے جس کا زیادہ تر آغاز ہوتا ہے، اور لوگ اس شاعری میں شراب محبوب اس میں بات کر رہے تھے، اس لٹریچر کے منفی اثرات پہ اقبال نے اس کے بات کی۔ اب اقبال خود کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنی تقریر میں 6 نومبر 1931 میں لندن میں کہ میرا یہ مصنوعی لکھنے کا قطعی طور پہ مقصد نہیں تھا فارسی کا کہ یہ بڑے وسیع علاقے پہ جائے، میں بر صغیر کے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی وجہ سے یہ مصنوعی سمندر پار انگلستان میں چلی گئی، اس کو نکلسن نے ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں۔ نکلسن اس سے پہلے ٹرانسلیٹ مصنوعی مولانا روم کو کر چکے تھے، اور نکلسن ہی اقبال کے پی ایچ ڈی کے ایگزامینر تھے، ایکسٹرنل ایگزامینر، جب انہیں میورخ یونیورسٹی سے تھیسس بھجوایا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی جب اس نے نکلسن نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو اس کے بعد ایک مغرب میں یورپ میں ایک بحث شروع ہو گئی۔ ڈکنسن نے دوسروں نے اقبال پہ الزام لگایا گیا کہ نیٹشے کے فلسفے کو اقبال نے اپنایا ہے، فاشزم کے طرف جا رہے ہیں۔ اقبال نے جوابات بھی دیے، نکلسن نے بھی جواب دیے، اور کیمبرج میں یہ بحث جو ہے وہ چلتی رہی، اور اب مشرق میں بھی بحث ہوئی، اور دہلی میں خصوصاً خواجہ حسن نظامی اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے اس مصنوعی پہ شدید تنقید کی، کیونکہ وہ حافظ شیرازی کو ایک بہت بڑا ولی اللہ اور مرشد کامل سمجھتے تھے، اور حافظ پہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ کہ ایسی کنٹروورسی، ایسی بحث شروع ہوئی کہ اقبال کے لیے یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ 46 کے قریب ایسے اشعار تھے جو اقبال نے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ پھر حذف بھی کی ہے اس مصنوعی سے، تاکہ ان لوگوں کو چپ کرایا جائے۔ اور جہاں تک ان کا تعلق تھا اکبر اللہ آبادی کا، انہوں نے بھی ایک رول ادا کیا اس سارے ہنگامے کو ٹھنڈا کرنے میں اور پیسیفائی کرنے میں۔ انہوں نے اب اقبال کے لیے یہ لازمی ہو گیا اس وقت کہ رموز بے خودی بھی لکھے۔ انہوں نے خود کہا اب میں اس کا جواب رموز بے خودی کی شکل میں۔ یہ کتاب 1918 میں چھپی، اور اس کتاب میں اقبال نے قوم کا ذکر کیا، کنسٹرکشن آف دی نیشن کا ذکر کیا، اور اس کا آغاز بھی انہوں نے پھر عرفی کے شعر سے کیا ہے اقبال نے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور پھر رومی کا بھی ذکر کیا ہے، پہلا شعر رومی کا بھی ہے، پھر عرفی کا بھی ہے، اور ان نشے بمن نیست اگر بادگری ہست، اس سے انہوں نے عرفی کے سے شروع کیا ہے، اور اب اس میں آگے بڑھ کے مصنوعی میں ان موضوعات کو چنا ہے جو مسلمان معاشرے میں بہت اہمیت کے حامل۔ مثال کے طور پہ توحید کا نظریہ نہیں، پہلے امت کی کنسٹرکشن، پھر وحدت ملت، توحید، پھر کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر رسالت پہ آئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ رسالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو کچھ آپ نے کہا ہے، اور خصوصاً آخری نظم جو ہے بے حضور مصنف بحضور رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کہا، وہ ایک جذب و استفراغ کی حالت میں لکھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت علی کی اسماء پہ انہوں نے اسرار خودی میں بات کر چکے تھے، لیکن رموز خودی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کا جو تذکرہ کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ،
اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا، اور پھر واقعہ کربلا کو اقبال نے توحید کے ساتھ اٹیچ کیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو میری کتاب میں بھی اقبال اینڈ توحید میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، جہاں آپ نے شعر، جو ان کا شعر ہے کہ اگرچہ انہوں نے لیا ہے ان سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے، یہ معین الدین ایک اور تھے سنجری، ان کا یہ شعر ہے، غلطی سے ہم کہتے ہیں۔ تو اقبال نے جو کہا ہے کہ ان چنین در خاک و خون غلطی داست، تا بنائی لا الہ گردی داست، اس کا جو وہ خاک خون میں وہ ڈوبے رہے کہ وہ لا الہ کی بنیاد بن گیا۔ اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں انہوں نے فرمایا ہے نا کہ وہ حرف اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات معلوم، تو انہوں نے صحرا کی ریت کے اوپر اللہ کا نقش اللہ، نقش اللہ بر صحرا، ایسا پکا نقش صحرا پہ۔ اب ریت کے اوپر لکھنا، آپ کو پتا ہے ریت کے اوپر کچھ بھی بنائے محل تو وہ اڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کا نقش لکھنا جو اتنا پکا ہے کہ جو ہمارے عنوان، جو سطر ہے ہماری عنوان نجات کی، جس سے ہمیں نجات ملتی ہے، وہ ہماری ہیڈ لائن جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت امام حسین نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد اقبال کے ہاں یہاں خواتین کی بات ہے، ان کے حقوق کی ہے، مقدرات اسلام کی بات ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی شرح جو انہوں نے فارسی میں لکھی ہے۔ اس پہ اگر کسی نے انٹرسٹ ہے تو میرا ایک لیکچر آپ کو مل جائے گا انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ میں نے دیا تھا، جس میں 2 نظموں کو میں نے کور کیا تھا، ایک سورہ اخلاص کو اور ایک بہادر رحمت اللہ عالمین، اور وہ کوئی تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ کا ہے جو ریکارڈڈ ہے، لیکن میں 4 گھنٹے میں مسلسل استاد کو میں بولتا رہا تھا یونیورسٹی آف پنجاب میں، بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اقبال کس انداز سے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا چاہتے تھے اور ان کے ذہن میں کیا چیز تھی۔ اور سورہ اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو اقبال کا توحید کا فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا سورہ اخلاص سے لیا، جہاں انہوں نے اقبال نے اس میں بھی کہا ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے وقت ایک مسئلہ علم کلام، زندہ اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا، آپ کے اندر قل هو اللہ کی، آپ کی نیام ہی نیام ہے، قل هو اللہ کی شمشیر جو ہے نہیں ہے، تو قل هو اللہ احد کا جو ہے وہ اس میں انہوں نے بڑے انداز سے، خوبصورت انداز سے وہ فلسفہ بیان کیا۔ اب 2 کتابیں آپ کے سامنے جب آتی ہیں تو یہ فارسی زبان میں آتی ہیں، اور پھر بعد میں اسرار و رموز کو اکٹھا کر کے بھی شائع کیا۔ تیسری کتاب جو ہے وہ پیام مشرق، پیام مشرق 1923 میں شائع ہوئی، اور یہ کتاب پہلی جنگ عظیم کے بعد کی ایک بہت امپورٹنٹ ایک ان کا تھا اقبال کا۔ یہ اس کتاب کی تصنیف کے پیچھے یہ تھا کہ یورپ نے پہلی جنگ عظیم میں بہت قتل عام کیا، مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا پہلی جنگ عظیم میں، اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں عرب ریاستیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے منتشر ہو گئی، جو کسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ۔ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی قلمرو سے جو سارے علاقے نکلے، اور پھر مسلمان جو یورپ کے سینٹر میں تھے بوسنیا کے، ان کا جب قتل عام شروع ہوا تو اقبال بڑے پریشان تھے، اور اقبال چاہتے تھے کہ ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان ریکنسیلیشن کی صورت نکلے، اور کسی انداز ایسا ہو کہ یورپ جو ہے اس میں کوئی پیسیفائی اس کو کیا جائے۔ تو اقبال کے سامنے گوئٹے تھا۔ گوئٹے ایک ایسا شاعر تھا جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غالب کا ہم اثر تو نہیں ہے، اس زمانے کا جو ہم اثر نہیں کہہ سکتے، 1844 میں شاید اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جرمنی بہت بڑا وہ ایک تھا، لائر تھا، وکیل تھا، اور آرکیٹیکٹ بھی تھا، اور پھر ارسٹوکریسی سے اس کا تعلق تھا، اور گلشن ویمر سے اس کا تعلق تھا، وہ جو ویمر ویلی ہے اس کی جرمنی کی۔ اور اقبال نے خود کہا ہے کہ صبا سلام من بے گلشن ویمر بے رسان،
کہ چشم نکتہ وران خوف اندیار افکو، اے باد صبح میرا سلام تو وادی وہمر کو پہنچا کہ جس کی مٹی نے بہت لوگوں کے سرمے کا کام کیا ہے اور بڑے نکتہ ور وہاں سے پیدا ہوا۔ سبحان تو اللہ۔ گوئٹے کا ویسٹرن جو اس نے لکھا تھا، ایک ایسٹرن اس نے دیوان لکھا تھا، دیوان مشرقی، اور وہ دیوان مغربی جو تھا، اور وہ تھا حافظ کے زیر اثر۔ نظامی کو بھی اس نے پڑھا تھا، حافظ کو بھی پڑھا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اورینٹلزم کی تحریک یورپ پہ چھائی ہوئی تھی، اور یورپی شعراء اور مصنفین جو خصوصاً مستشرقین تھے وہ اسلام پہ شدید تنقید کرتے، جبکہ گوئٹے حافظ سے بھی متاثر تھا۔ اس کی خوبصورت ترین نظم جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی شکل میں لکھی، اقبال نے اس کا بھی ترجمہ اس میں آزاد ترجمہ فارسی میں شامل کیا ہے۔ تو وہ شخص تھا جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، مسلمانوں کے لیے احترام تھا، اور فارسی وہ سمجھتا تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حافظ کی روح کبھی کبھی مجھ میں حلول کر جاتی، مجھے لگتا ہے کہ حافظ کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے کوئی۔ تو اس نے جو دیوان لکھا تھا اقبال نے اس کے جواب میں لکھا۔ اب اس دیوان کو انہوں نے انتصاب اس کا کیا ہے امان اللہ شاہ کے نام۔ امان اللہ شاہ کے نام اگر آپ اس کو سوچیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ افغانستان پہ انگریز قابض تھے، اور 1882-83 کی جو دوسری افغان وہ ہے سیکنڈ افغان وار، اس کے بعد افغانستان کا انہوں نے انگریزوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا، اس کے بہت سے علاقے چھین لیے تھے۔ آج کا جو پختون علاقہ ہے بلوچستان کا ہمارے یہاں، یہ انگریزوں نے ان سے لے لیا، اور اس کے بعد ایکسیس ان کی سمندر تک ہوتی تھی افغانستان کی، وہ ساری ختم کر دی۔ اور افغانستان کی جو حیثیت تھی اس کے زمانے میں، عبد الرحمن کے زمانے میں اور حبیب اللہ کے زمانے میں، وہ وہی تھی جو نواب بہاولپور کی ہے۔ بادشاہ نہیں رہے تھے، وہ امیر تھے، اور ان کو اختیار نہیں تھا اپنی آزاد خارجہ پالیسی۔ امان اللہ شاہ نے جب حبیب اللہ کے بیٹے نے حکومت سنبھالی ہے، اس کے زمانے میں نادر شاہ ولزئی جنرل تھا، ان نے انگریزوں کی فوج کو پارا چنار میں شکست دی، اور امان اللہ نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران اپنی آزادی کا اعلان کر دیا 1918 میں، اور وہ انڈیپینڈنٹ کنگ بن گیا۔ اب انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے والا یہ اس علاقے کا پہلا ملک تھا، اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنی آزاد پالیسی اختیار کی، اور ہندوستان کی جو حکومت تھی وہاں پہ جلاوطن حکومت، وہ وہاں پہ کابل میں قائم ہوئی۔ تو اقبال کو بہت ساری توقعات اور امیدیں وابستہ تھیں امان اللہ ینگ بادشاہ سے، تو اقبال نے اس کو ایڈریس کیا اور مسلمانوں کی حالت ظاہر کا ذکر، لیکن انفارچونیٹلی امان اللہ کو زیادہ دیر انہوں نے نہیں کی کہ آگے بڑھ۔ اس کتاب میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک دیوان کی صورت ہے، اگرچہ وہ ترتیب نہیں ہے غزلیات کی جو دیوان کی ہوتی ہے۔ اس میں شروع میں کوئی 134 کے قریب یا اس طرح 150 یا 134 کے درمیان یہ دو بیتریاں ہیں۔ تو دو بیتریاں اگرچہ ہم ان کو رباعیات کہتے ہیں، لیکن رباعیات کا جو وزن ہوتا ہے اور بحر ہوتی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں خود فارسی شاعر ہوں، تو ان کو رباعیات نہیں کہہ سکتے، ان کو دو بیتریاں کہہ سکتے ہیں۔ اور دو بیتریاں جو ہیں وہ اب حکیم ابو السعید ابو الخیر 1000 سال پہلے فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کی دو بیتریاں ہیں، اور یہ جذب و استغراق میں ڈوبی ہوئی۔ اور پہلی دو بیتری کو جب دیکھیں، اگر پڑھیں سنیں، تو وہ اتنی خوبصورت حمد ہے اللہ کی ذات کی تعریف کہ اس کی کوئی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی اس زمانے میں، کہ وہ جو اقبال نے اس میں، ابھی میں اس کو ریپیٹ تو نہیں کروں گا، آگے بڑھے تو اس کی رباعی یا ان کی جو دو بیتریاں ہیں اس میں ایکٹیویٹی، حرکت، تحرک۔ ایک رباعی ایسی ہے جو ایران کے انقلاب کا سلوگن جس میں سے لیا گیا، ہستم اگر نہیں روم وگر نہ روم نیستم، چلوں ہوں نہیں چلوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور ہستم اگر می روم وگر نہ روم نیستم، یہ سلوگن تھا جس کا میں خود گواہ ہوں اس میں ان کی رباعیت۔ اگر ان کو دیکھا جائے دو بیتریوں، وجد، استغراق، اللہ کی ذات کی تعریف، 14 رباعیاں کم از کم ایسی ہیں جس سے میں تو کم از کم ایکسپلین نہیں کر سکتا
وحدت الوجود کے بغیر. تو یہاں پہ ایک حیرت کی بات ہے کہ وہی شاعر جو وحدت الوجود کی مخالفت کر رہا، اب اس کے یہاں کہیں کہیں یہ چیز جھلکتی ہے جو صوفیاء کی ایک یا فارسی شعراء کی ایک خوبی رہی ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو نیگیٹو یا منفی پہلو میں نہیں لیا، لیکن وہ ہے. اس کے بعد اس کتاب میں بہت خوبصورت نظمیں ہیں. نوائے وقت بڑی خوبصورت، انجم بے غریبانم خورشید بے دامانم، وہ ایک اپنے اس ایسی نظمیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے. خوبصورت نظمیں خود ہی ہے. ناکا سے یار من نہ ہوئے تاتارے من درہم و دینارے من اندر کو بھی سیارے من. یہ ایسی خوبصورت خود ہی عربی میں تو تھی، عرفی نے بھی خود ہی لکھی ہے، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اشعار، خوبصورت الفاظ، پھر وہ جسے کہتے ہیں ستاروں کا گیت، سرود انجم جس کو انہوں نے کہا ہے. اور ان سرود انجم کو اگر دیکھیں تو وہ دیکھنے والا اتنا آپ کو اپنے اندر مسحور کر دیتا ہے. میرے خیال کے مطابق ماڈرن پرشین پوئٹری کا ایک آغاز وہ ادھر سے کر رہے تھے، جس میں خواجہ سروری گزشت، بندے سے چاکری گزشت، زاری و کیسری گزشت، دور سکندری گزشت، مامی نگری ممی روی، پوری دنیا کی تاریخ کو انہوں نے ایک نظم میں چکا. سبحان اللہ. یہاں پہ تذکیر فطرت ہے. تذکیر فطرت میں اور یہاں پہ اقبال نے دنیا کی کریشن کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت نظم کہی کہ نارضات عشق کے خونی جگری پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظری پیدا شد. عشق نے نعرہ مارا کہ ایک جگر خون ہونے والا انسان پیدا ہو گیا، اور عشق نے کہا حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا، حسن جو ہے وہ لرز اٹھا کہ ایک صاحب نظر پیدا ہو گیا، اور وہ پھر آسمان کی حوریں تک جو ہے وہ کانپنے لگی. پھر یہاں جو ابلیس کا ذکر ہے وہ بڑی خوبصورت انداز سے، پھر جنت سے نکالا جانا آدم کا، پھر آدم کا واپس جانا، پھر وہ گیت. اس سے زیادہ خوبصورت تخلیق کائنات کی کوئی اچھی نظم ہو ہی نہیں سکتی. اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اقبال کی غزل یاد آتی ہے میں باقی کی، اور یہ میں باقی میں تو اقبال حافظ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. ایک بڑی بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. حافظ نے کہا تھا بدے ساکی میں باقی کہ در جنت نہ خواہی یار، کنارے آب رکنا باد گل گشتے مسندارا. ایسا کہ مجھے تھوڑا سی شراب دے باقی جو بچی ہے، اور یہ جنت میں تو نہیں ملے گی، یہ کنارے آب رکن آباد اور مسلح جو ہے رکن آباد کی ندی ہے جو شیراز کے پاس سے گزرتی ہے، اور گلگشت یہ اسی جگہ ملے گی. اب ان غزلیات میں جہاں نظیری کی وہ انہوں نے خوبصورت جس کو انہوں نے بعد میں نوائے حلات کے نام سے شامل کیا، 52 غزلیات ہیں جو میں باقی میں باقی کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر وہ نقش فرنگ پہ آ جاتے ہیں. اور نقش فرنگ میں اقبال مختلف انگریز شعراء، انگریز فلسفی اور ان کے مقابلے میں مرزا غالب کو اور مولانا جلال الدین رومی کو لے آئے، نیکشے کو بھی لے آئے، شوپنہار کو لے آئے، یہاں پہ اقبال لاک کو بھی لے آئے، یہاں پہ بائرن کو بھی لے آئے، ولیم بائرن. اور یہاں پہ جب انہوں نے مقابلہ کیا ہے رومی کا جلال اور گوٹے کا گوٹے کے ساتھ، تو اتنا خوبصورت ہے کہ مقتدان علمنی رادھارم صحبت استاد با پیر اجم کہ علمنی نقطہ دان جو تھا گوٹے، اس کی جنت میں ارم میں باغ ارم میں ملاقات ہو گئی اس کے ساتھ رومی کے ساتھ. اور رومی کا ذکر جہاں کیا ہے صحبتی استاد با پیر، شاعری کو ہم چنا لالی جناب نیس پیغمبر ولی دارت کتاب. ایسا ہے سبحان کوئی اللہ. شاعر جو پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اور یہاں انہوں نے ٹوٹلی گوئٹے کو نگیٹ کر کے اس کی فلسفی کو رومی کے الفاظ میں کہا دان دان کو نیک بخشو مارم است زیر کی ابلیس و عشق کا دادم است. جو نیک بخت اور محرم ہے وہ جانتا ہے کہ عقل جو ہے وہ ابلیس کی ہے اور عشق جو ہے وہ آدم کی علامت. اس کتاب میں جو سب سے خوبصورت نظم وہ ہے پیام. اور پیام ایک ایسی نظم تھی جس کے شروع میں 5 یا 6 اشعار تھے، لیکن ہولے ہولے حافظ کی غزلوں کے جواب میں
یہ اس اقبال نے اس وقت کے تمام مسائل کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے، اور پھر انگریزوں سے خطاب کیا ہے، عباد الصبا، تو میرا پیغام جو ہے یہ لے جا انگریزوں کے پاس کہ عقل تابال گشودست گرفتار ترست، تو ان کو بتا کہ جب سے عقل نے اپنے پر کھولنے اور گرفتار ہو گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب نیز کہ اعجاز مسیحا داری عجب این است کہ بیمارے تو بیمار ترست، یہ عجیب چیز نہیں ہے کہ تو مسیحائی اعجاز ہے تیرے پاس، لیکن تمہارا بیمار بہت خطرناک ہے۔ اور یہاں پہ اقبال نے کمیونزم کا ذکر کیا ہے، اور جمہوریت کا ذکر کیا ہے، اور شیطانی قوتوں کا ذکر کیا ہے، اور اینڈ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اے کشن مرد کے دس خوف در گرد سواری بینت اور جوہر نغمے سے لرزید نے تاری بینت۔ کتنا عظیم آدمی ہے جو اس گرد سے، جو گرد و غبار اٹھ رہی ہے، اس میں آتے ہوئے شاہ سوار کو دیکھ لے، اور پھر جب تار جو ہے ساز کا جب لرز رہا ہو تو اس میں سے اس کو گانے کا گیت کا جوہر نظر آ جائے۔ اور اس کا آغاز جو ہے آخر جو ہے اس نظم کا، وہ مرزا غالب کے ایک شعر پہ کیا ہے کہ مجدہ یہ صبح درین تیر شبانم دادند شم کشتند و ز خورشید نشانم دادند، کہ مجھے صبح کی خوشخبری جو ہے ان تاریک راتوں میں دے دی گئی ہے، شمع کو قتل کر کے مجھے خورشید کا نشان دکھا دیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے مرزا غالب کو انہوں نے اسلام۔ اب یہ کتاب جو ہے، اس کے بارے میں ملک شعرا بہار نے کہا تھا کہ ہائیکلی گشتہ سخن گوئی بپا گفت کل السید فی جوفن پڑا، جیسے گور کھر کے پیٹ میں سارے شکار ہیں، اس کتاب کو پڑھ لیں، سارے اسالیب سخن آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ اب یہ ایک جامع کتاب ہے جو اقبال کی ہمارے ساتھ ہے۔ اقبال فارسی کی کتابیں لکھتے جا رہے ہیں، اردو کی کتابیں اکٹھی نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر، وہ سیر عبد القادر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کچھ، کہتے ہیں میں نے حمالہ نظم مانگی مقصد کے دیتے نہیں تھے، میں نہیں دیتے، اکٹھے کریں تو نہیں کرتے تھے۔ اب ایک شخص تھا عبدالرزاق، وہ تھا ادھر حیدرآباد دکن میں، اس نے کیا کیا، اقبال کی نظمیں ادھر سالوں سے اکٹھی کی اردو کی، اور چھاپ بغیر پوچھے۔ اب ان کی کنٹروورسی بھی چلی، اقبال نے ان کو کیس بھی کیا ان پہ، اور یہ پھر فیصلہ ہوا کہ کیونکہ کاپی رائٹ کا قانون حیدرآباد دکن میں نہیں تھا جہاں وہ کتاب چھپی تھی، اقبال نے کہا اس کو باقی انڈیا میں نہیں چھاپا جائے گا، اور اب وہ معاہدہ بھی ہوا۔ اقبال نے افسوس یہ کیا کہ میں نے اس بات پہ کہ میں نے جو نظمیں لکھی ہیں 55% نظموں کو تو میں چینج کر چکا ہوں، اس کے الفاظ ہی چینج کر چکے، کیا تم نے۔ اب اقبال پہ یہ پریشر تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگ چھاپیں اور ادھر ادھر یہ اڑے تو آپ ان کو چھاپیں۔ بانگے درا دراصل یہ اقبال پہ پریشر تھا، ورنہ اقبال فارسی شاعری میں اتنے مطمئن تھے اور ان کی شاعری یورپ کی حدود کو بہت آگے چلی جاتی۔ اب اقبال نے پھر اردو میں مجبوراً یہ بانگے درا لکھی۔ بانگے درا میں بھی اگر دیکھیں طویل نظموں میں جا بجا آپ کو فارسی کے اشعار آئیں گے، اس میں عرفی پہ بہت زیادہ جگہوں پہ انہوں نے کیا، پھر عرفی پہ پوری نظم ہے ان کی۔ بے دل کا انہوں نے ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز سے، شادی کا ذکر ہے بڑے پیارے انداز سے اینڈ کے اوپر، اور 3 حصوں میں تقسیم کیا، انگلینڈ جانے سے پہلے، انگلینڈ کے دوران، انگلینڈ میں آنے کے بعد۔ تو یہ بانگے درا ایک اردو کی ایک ایسی کتاب ہے جس پہ شدید تنقید یہ کی گئی کہ اس میں اردو کی طرح ساری کی ساری فارسی ہے اور فارسیت ہے۔ کیا کیا اقبال نے یہ جو کتاب لکھ دی ہے، اقبال کی توجہ اب دوبارہ فارسی کی طرف ہوئی ہے، اور 1927 میں اقبال نے زبور عجم کو شائع کی۔ اب زبور عجم ایک ایسی کتاب ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی بہترین کتاب، اتنی بلند پایا غزلیں، حافظ اور نظیری کے بعد یا ان کے مقابلے اتنا بڑا غزل کو شاعر اقبال ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو حقیقت کے ساتھ، اور خود فارسی شاعر اور خلیفہ عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اقبال کے اشعار حافظ کی غزلوں میں شامل کر دیے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ حافظ کیا ہے اقبال۔ اور میں نے اس پہ بہت زیادہ اس پہ لیکچر جو دیے ہیں زبور عجم میں، ان میں بھی کہا ہے، اور یہ کتاب جو میں نے اقبال کی فارسی روح لکھ رہا ہوں، میں نے بتایا ہے کہ کن کن غزلیات امیر خسرو کے زیر اثر،
منوچہری کے زیر اثر ہے، فرخی کے ہیں، انصری کے ہیں، اور اس کے بعد صاحب کے ہیں، عرفی کے ہیں، نظیری کے ہیں، حافظ کے زیر اثر. اور ایک پیٹرن نظر آتا ہے ہمیں. کچھ غزلیات ایسی ہیں جو زمانہ قدیم کے شعراء کے تحت ہیں، جس خراسانی کی ہیں، اور پھر کچھ غزلیات ایسی نظر آتی ہیں جو سب کے ہندی کے ساتھ مغلیہ دور کے تہذیب و تمدن کو کرتی ہیں. اور اب اقبال کی وہ غزلیات، خصوصاً وہ غزل جس کو ایرانی بلا پڑھتے ہیں، چن چراغ لالے سوزن در خیاب آنے شما ای جوان آنے عجم جان منو جان شما اور فکر رنگی کند نظر تو ہی دستان شر فارغ لالی کے دارم حق بدخشان شما. وہ اپنے فن کے عروج میں ہے، لیکن اس کتاب کا خاتمہ وہ یہاں نہیں کرتے. اب آ کے اقبال کی توجہ پھر تصوف کی طرف ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں جس کا نام گلشن راز ہے. گلشن راز شیخ محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مثنوی تھی جس کو برنیئر نے شاہ جہان کے زمانے میں ہندوستان کی بہترین کتابیں جو فرانس میں بھیجی ہیں اس میں اس کتاب کو بھی بھیجا. اور مثنوی مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ متصوفین کے ہاں پڑھی جانے والی یہی کتاب تھی، اور اس میں ایسے ایسے میٹا فزیکل معاملات کے سوالوں کے جواب تھے. اقبال نے اس کتاب کو نئے رنگ میں پیش کیا، اور شیخ محمود شبستری پیش انتہائی خراج عقیدت پیش کیا، اس قدر خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ بطرز دیگر از مقصود گفتم جواب نامہ یہ محمود گفتم. میں نے اور طرز کے ساتھ لکھا ہے، اور میں نے محمود کا جواب لکھا ہے. عہد شیخ تعین روزگاری نزد مرضی میں جانے معاشراری. اس شیخ کے زمانے سے اب تک کسی نے ہماری جان پہ چنگاری نہیں پھینکی. اور اقبال کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ نگاہم انقلابی دیگری دید طلوع آفتابی دیگری دید. میری نگاہوں نے ایک اور آفتاب کو دیکھ لیا، انہوں نے ایک اور انقلاب کو دیکھ لیا. اور کہتے ہیں کہ کشودم از رخ مانی نقابی بدست ذرے دادم آفتابی. میں نے مانی کے چہرے کا نقاب اٹھا دیا ہے، میں نے ذرے کے ہاتھ میں آفتاب دے دیا ہے. اور ساتھ اقبال نے اس کے بعد کہا ہے خوبصورت انداز سے، اگر یہ نامیرا جبریل خواند جو گردن نور ناب خود فشاند، اگر اس کتاب کو جبرائیل پڑھ لے تو اپنے نور کو جو خالص نور اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس کو گرد کی طرح جھاڑ دے اپنے جسم سے، وہ برداشت نہ کرے. یہ ایک آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر خوبصورت. اس کا ذکر بھی پر تفصیل کے ساتھ میں اگلی کتاب جو عرفانی صاحب پہ میری چھپ رہی ہے اس میں آئے گا کہ اس نظم کے پیچھے. اب اقبال نے ان سوالات کا جواب ماڈرن انداز سے دیا ہے. اقبال نے وحدت الوجود کو اوائڈ کیا ہے یہاں پہ، اور کوشش کی ہے کہ جتنا اس کو اوائڈ کر سکے، اور سوالات کو اکٹھا بھی کر. اس کے بعد ان کا اسی میں ایک مثنوی ہے بندگی نامہ. اور بندگی نامہ کیا ہے؟ وہ فنون لطیفہ کے بارے میں ہے کہ جہاں غلامی ہو وہاں فنون لطیفہ بھی ان کا بھی دم گھٹ جاتا ہے، ان کے پیچھے کچھ نہیں رہتا. 1927 کی اس مارکارا کتاب کے بعد اقبال کی توجہ جاوید نامہ کی طرف جاتی ہے. جاوید نامہ کا جب ذکر انہوں نے کیا ہے وہاں پہ لندن میں، کتاب چھپنے سے چند ماہ پہلے 1932 میں کتاب چھپی ہے، اور اقبال نومبر 1931 میں جب کھڑے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے جہاں میں آسمانوں کی سیر پہ گیا ہوں اور رومی کا ہاتھ پکڑ کے گیا ہوں. اور وہ مبہوت ہو گئے ہیں لوگ، تاکہ اس نے کہا ہے، اس نے جب کچھ چند شعر سنے ہیں، ضیاء الدین طباطبائی نے جو ایران کے پرائم منسٹر رہے تھے، کہ یہ میں الہامی کلام سن رہا ہوں، یہ انسان کا کلام نہیں ہوتا. تو جاوید نامہ کو اگر آپ دیکھیں تو جاوید نامہ اصل میں ان کی سیریز میں ہے، جیسے پارسیوں کے ہاں ارضی ویراف نامہ پڑھا جاتا تھا، اور ارضی ویراف نامہ ہی مسلمانوں کے ہاں معراج ناموں کی شکل اختیار کر گیا تھا. جنت کا سفر، جنت میں کیا ہوتا ہے، تو کیسے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے ڈینٹے کے جو تھا پیروی کی ہے، اور ڈینٹے کے جواب میں انہوں نے ڈیوائن کامیڈی جو اس کو لکھا ہے. لیکن ڈیوائن کامیڈی کو اگر دیکھیں تو وہ ورجیل اس کا استاد ہے، اس کا ڈانٹے کا، جس کا ہاتھ پکڑ کے وہ زمین کے اندر ان فرضوں میں دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے.
اور نعوذ باللہ استغفر دوزخ میں جن روحوں کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادھر دیکھتا ہے. اور یہ اقبال دوزخ میں نہیں جاتا، زمین کے اندر نہیں جاتا، اقبال آسمانوں کی بلندی پہ چلا جاتا. اقبال رومی کا ہاتھ پکڑ. اقبال تو گوتم بدھ کو بھی جنت میں شو کرتا ہے، وشوا مترا کو بھی آسمانوں پہ شو کرتا ہے. اقبال تو تحسین مسیح میں عیسیٰ علیہ السلام کو تجدید و تمجید کرتا ہے. وہ تو زرتشت کو بھی پیغمبر کی شکل میں پیش کرتا ہے. زرتشت اور اس کا مکالمہ جو ہے زرتشت اور اس کا اہرمن کا وہ پڑھنے کے سے تعلق ہے. آسمانوں میں چلتا چلتا مجھ سے پرواز سے ملتا ہوا کہیں وہ جلال الدین رومی کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ جمال الدین افغانی کو ملتا ہے، سید علیم پاشا کو ملتا ہے. امن یاب مزحیات جان شان از کو جانی آئید آواز اذان. زندگی مجھے نظر نہیں آتی ہے لیکن آواز اذان کی آواز کہاں سے آتی ہے. گفت رومی ان مقام اولیاء ساشنا ان خاکدان با خاک ماس. رومی نے کہا یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ سرزمین جو ہے ہماری خاکدان سے ملتی جلتی ہے. رفتم و دیدم دو نفر اندر قیام مقتدی تا تاجی و افغان امام. سید علیم پاشا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور آگے امام جمال الدین افغانی ہے. قرت ان پیر مرد سخت کو سورہ والنجم اندشتے دیکھنے والی وہ. اس کے بعد اقبال پھر جب آگے جاتے ہیں فلک غارب سے پھر فلک مریخ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ انہیں ایک ایسی نبیہ نظر آتی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اس بات وہ دیکھنے پڑھنے والی ہے. فرنگین پھر اس پہ آگے چلتے ہیں فلک مشتی پہ جاتے ہیں جہاں ان کو 3 روحیں نظر آتی ہیں. غالب و حلاج و خاتون ہے چورہا افغندس دار سے میں نے وہاں غالب کو دیکھا، میں نے حلاج کو دیکھا، میں نے طاہرہ قرۃ العین کو دیکھا خاتون عجم کو. اور انہوں نے حرم کے اندر شور مچا رکھا ہے. ان نواحا روح را بخش ثبات گرمی ہوا ضروری کائنات. ان آوازوں نے تو کائنات کی گرمی کے اندر سے جنم لیا ہے اور یہ روح کو ثبات عطا کر. پھر آگے چلتے ہیں. اقبال ایک ایسے آسمان پہ جاتے ہیں جہاں پہ پرانے خدا گاڈز آف اینشینٹ ٹائم آ جاتے ہیں. ان کی مجلس اے خدا یعنی کہن وقت پر وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے توحید کو چھوڑ گیا اور اب پھر وہ ہماری تلاش میں ہمارا پھر وقت آ گیا. پھر اقبال اس میں چلتے چلتے کیسے آسمان پہ پہنچتے جہاں ان کو وہ نظر آتا ہے. زہد پہ جاتے ہیں، وہاں پہ خون کا سمندر ہے اور خون کے سمندر کے اندر وہ 2 روحیں ہیں صادق کی اور میر جعفر کی، جنہوں نے کو دوزخ نے بھی باہر پھینک دیا، دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا اور وہ واہ واہ کر رہی ہیں اور غداروں کے حال کو اقبال اس سے آگے پھر جاتے ہیں. اور پھر کشمیر کے حالات میں جب دیکھتے ہیں غنی کاشمیری کو دیکھتے ہیں، ملا طاہر غنی کاشمیری، شیخ حمدان کو، اور ان کو خلیہ آخرہ دے کے پیش کرتے ہیں. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں اور اینڈ کے اوپر وہ جلال اور جمال کا جو مکالمہ پیش کیا ہے اقبال نے یادگار. اور پھر وہ جاوید کے نام خطاب کرتے ہیں، جاوید کو خطاب کرتے ہیں، نوجوان نسل کو خطاب کرتے ہیں. ان نوجوان نسل کو بتاتے ہیں کہ تہذیب حاضر کیا ہے، تعلیم کیا ہے، یونیورسٹی کیا ہے، اسٹوڈنٹ سے کیا مسائل اور آگے ان کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر ان کو کوئی پیر و مرشد نہیں ملتا، رومی کو پیر و مرشد نہ آگے بھی کہتے ہیں آخر کے شرح دین مسجد دین مصطفیٰ گویم تو رہا، ہم بھی قبر اندر دعا گویم تو رہا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راز تمہیں بیان کر دیے ہیں، وہ قبر میں بھی میں تمہارے لیے. جاوید نامے جیسی مار کا حرام کتاب کے بعد 1932 میں اب ہمارے سامنے ان کی کتاب بال جبریل آتی ہے 1935 میں اردو میں. اور لوگوں نے شکر خود کیا خدا کا کہ بڑے طویل عرصے کے بعد اقبال اردو کی طرف آتا. لیکن یہ اردو نہیں ہے، یہ فارسیت کی اردو میں اعلیٰ ترین وسائل ہے. ایون غالب کے یہاں بھی وہ نہیں ہے جسے اقبال نے آغاز جہاں سے کیا ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں علامہ بت قدائے صفات میں. اور آگے چلتے جائیں تو پھر وہ ساری غزلیں فارسی کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ دیگر وہ ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی دل ہے ذرہ میں غوغائے وسطاخیز ہے ساکی متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں بھی کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساکی. اور کہا ہے دل اٹھا پھر کوئی روح نہیں ہے جن کے لالا زاروں سے وہی آبو کی لئی رہا وہی تبریز ہے ساکی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے ساکی. فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے. پھر اس میں طویل نظمیں ہیں جیسے انہوں نے ثنائی غزلوں کے قصیدے کے جواب میں وہ
اس کو قصیدہ کہہ سکتے ہیں جتنی طویل نظم ہے. سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا غلط ہے جنوں شاید تیرا اندازہ ہے صحرا. اور پھر اس کو چلتے چلتے آگے وہ لے آتے ہیں کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا ندا آئی یہ آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے کہ گرفت چینیاں حرام و مکی خفت در بتھا. اور آگے چل کے نعت کی شکل میں ڈوب جاتا ہے وہ دانا ہے سبن مولا کو ختم رسول جستے ہیں غبارے راہ کو بخشا پروے وادی سے. یہ ایک دیکھیں ایک معجزاتی نظمیں ہیں جو فارسی کے سنائی کے جواب میں اور اس کا عنوان بھی جو ہے وہ ہے بعض پسے سنائی اور تارا. اب یہاں پہ ساقی نامہ ملتا ہے. ساقی نامہ کو اقبال نے 21 برسوں میں لکھا. اگر اس کی تاریخ پڑھنی ہے تو میری کتاب اقبال نقشہ افسران میں ساقی نامے پر پورا چیپٹر پڑھیں کہ کس کشمکش میں گزرے. 150 شعروں میں سے انہوں نے 51 شعر کیوں کاٹے وہ پورے کے پورے بند کاٹے پھر لکھا پھر چینج کیا پھر لکھا. آج بھی ساقی نامہ فارسی پہ تو روایت تھی اردو میں آپ مجھے بتائیں کہ اس سے یعنی میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی اقبال کا سارا کلام ہے اس سارے کی جس جو ہے وہ ساقی نامہ. ویسے قرطبہ پہ آ جائیں پھر میرا وہ چیپٹر جو ہے ظاہر باطن کا جس میں اسی کتاب میں اقبال نقشہ افسران اس میں آپ کو طویل ملے گا کہ کیا ہے مسجد قرطبہ کیسے بنے اور اقبال کو ایک ایک اینٹ کیسے اقبال کو مسجد قرطبہ کی بولتی دکھائی دیتی. میں خود اسپین میں گیا اور اس کا اندازہ آپ لا غالب الا ہو دیواروں پہ پڑھ کے کر سکتے ہیں. اقبال نے وہاں نماز بھی پڑھی اذان بھی دی اور اس کے بعد مرد یہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل وہ بھی دلیل و دلیل و دلیل آب روانے کے بیچ تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب سبحان اٹھا اللہ. پردہ اگر چہرہ افکار سے لا نہ سکے گا فرانگ میری نو. میرے خیال میں فارسی شاعری کو جو چھوڑے تو اردو شاعری میں اقبال کی جو اعلیٰ ترین نظم ہے مسجد قرطبہ ہے. اس وزن میں لوگ لکھی نہیں چلی. غالب نے ایک چھوٹی سی غزل لکھی اور اقبال نے اس میں فن کا جو کمال ہے اس کے اندر. اور پھر اب ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور آگے چلتے جائیں. اب یہی کتاب جو ہے اس میں اور بھی کئی منظومات ہیں ساقی نامہ کے علاوہ مسجد قرطبہ کے علاوہ جو آپ کو گرما دیتی ہیں روح کو گرما دیتی ہیں. رباعیات بھی ہیں یہاں جس رباعیات کو ہم نہیں کہتے ان کو دو قطعات کہتے ہیں. اور یہ کتاب جو تھے جب پہلی دفعہ چھپا تھا تو یہ مختلف جگہ جہاں جہاں خالی تھے نا یہ صفحات ان کے نیچے لکھ دیتے. اب بعد میں پھر ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رباعیات کو اکٹھا غزلیات ہیں اس میں بڑی خوبصورت. اب یہ 1935 کے بعد اقبال مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی منشور بنانے والی کمیٹی کے صدر تھے. اب اقبال کی نظر تعلیم کے مسائل کی طرف تھی خواتین کے حقوق کی طرف تھی پیری مریدی کے جو چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف ظاہریت کی طرف معاشی معاملات کی طرف. اور وہ جو منشور نثر میں لکھ رہے تھے وہ انہوں نے ضرب کلیم کی نظم کی صورت میں چھوٹی چھوٹی نظموں کی صورت انہوں نے پیش کیا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کتاب کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے اس کتاب میں کوئی شاعری انہوں نے ایسی نہیں کی کسی کو متاثر کرنے کے لیے بڑے خوبصورت واستعارات اوپنلی کلیئر کٹ سیدھی بات کی ہے اور سیدھی بات کر کے آپ کو انہوں نے ایڈریس کی. یہ 1936 سے. اب اقبال 1933 میں گئے تھے افغانستان یہ ان کا آخری سفر تھا بین الاقوامی. اس کی سردیوں کے موسم میں گئے ہیں نومبر دسمبر میں. غزنی گئے ہیں پہلے کابل گئے ہیں پھر غزنی گئے ہیں پھر قندھار گئے ہیں پھر قندھار کے راستے واپس آئے ہیں. اور اس میں جذب و استغراق انتہا پہ وہاں پہ بادشاہ کو بھی دیکھا. اور اب آپ آتے ہیں وہاں پہ اس لیے ظہیر الدین بابر کی قبر پہ بیاہ کے تعارف ساز فرنگ نوا پر افتاد است درون پردہ و نغم نیست فریاد است آمد میں دکھا. یورپ جو ہے مغرب اس کا ساز جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے اس کے اندر نغمہ نہیں اس میں فریاد ہی فریاد ہے. اس کے پھر اقبال کہتے ہیں اگرچہ پیر حرم ورد لا الہ دارت نگاہ
کہ برندے طرز فولاد است پیر حرم سبحان لا اللہ. الہ تو لیکن کہاں وہ نگاہ ہے فولاد کی طرح جو کاٹ کے رکھ دے تمہیں. اور اقبال کہتا ہے 1000 بار کابل، وہ کہتے ہیں خوشا کے خاکے تو آرمیر اینجا کہ ان دیار زی تلچ میں فرنگ علی آزاد بار کو اس بچی میں تمہیں نصیب ہوا اپنی قبر کہ یہ ایک جو دیار ہے وہ افرنگ کے تلچ میں سے آزاد ہے. اور اقبال اس کے بعد پھر آگے غزنی میں جاتے ہیں اس کے ویرانوں کے اوپر، جیسے وہ پھر سنائی کی قبر پہ، پھر محمود کی قبر سے آہ غزنی اے حریم علم و فن سرزمین رات مردانے کو، اے غزنی اے حریم علم و فن، اے عظیم لوگوں کی سرزمین، محمود کا دربار جہاں 12 عظیم فارسی شاعر فرشی انسری چہری اور کہتے گئے دولت محمود راضی عروس آج سنا بندانے دانائے توس، محمود کی سلطنت کی خوبصورت دلہن جس کو مہندی لگانے کے لیے فردوسی توسی یہاں موجود، سنائی کی قبر کے اوپر پھر سنائی کی روح کا اور خطاب کرنا سنائی کا خفت در خواکش حکیم غزنوی آز نوایت دل مردے کبھی اس یہاں پہ وہ سویا ہوا ہے حکیم غزنوی جس کی نوا سے مردوں کے دل بھی مردوں کے دل بھی کبھی ہو جاتے ہیں. ہر دو راز حکمت قرآن سبق مجھے حق گویو تو من از مردان حق، مجھے بھی اللہ نے قرآن سے سبق دیا ہے، اس کو بھی قرآن سے. اور یہ وہ اللہ کے بندوں کی، میں اللہ کے بندوں کی بات کرتا ہوں، خدا کی بات کرتا ہوں. پھر کندہار میں جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک دیکھ کے اقبال بالکل مست ہو جاتے ہیں. ظہیر مغان آئین بھی گردش صحابہ مست، اور کہتے ہیں کہ بھی ظہیر مغان آئین بھی گردش صحابہ مست در منزل لابودم بادہ اللہ مست. وہ میں آج ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا، پھر آگے واپس جب آتے ہیں. اب اقبال نے کو سٹروک ہوتا ہے اعصابی طور پہ، وہ بالکل بولنے سے بھی ان زبان بند ہو جاتی ہے. اور 1936 میں شاید وہ جاتے ہیں وہاں نواب حمید اللہ کی دعوت پر، اقبال منزل میں ٹھہرتے ہیں بھوپال میں، اور وہاں کے وزیر تعلیم جو ہے سر راست مسعود ہیں جو اس سے پہلے وائس چانسلر رہ چکے تھے علی گڑھ کے، اور سر سید کے وہ پوتے ہیں، اقبال کے دوست ہیں. رات کو خواب میں سر سید نظر آتے ہیں تو سر سید کو کہتے ہیں علامہ اقبال کہ اللہ کے مجھے بتائیں میری زبان بند ہو میں کیا کروں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے آپ درخواست کریں جو آپ کی شفاعت. جب یہ شفاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر وہ قوم جو اشعار ان کے، میرا خیال ہے اس سے کوئی نظم مسلمانوں کے حالات کے بارے میں نہیں، فقر بز خوش اسلام معاشی نظام یورپ کو خطاب اور اینڈ کے اوپر عربوں کو خطاب. اور آج کے تمام معاملات اگر میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو بیان کرتا. اس کے بعد اقبال اپنی نظمیں لکھتے اور وہ ان کی وفات کے بعد اپریل 21 کو ان کی وفات ہوتی ہے اور نومبر میں یہ ارمغان حجاز کی شکل میں اور فارسی زبان کی چھوٹی چھوٹی دو بیتیاں، وہی اس میں وحدت الوجود کی عناصر، وحدت الشہود کے استغراق، مدینہ کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس قوم کا درد، ترکوں کی خوبصورتی، ایرانیوں کی خوبصورتی، اور اس کے بعد جو اردو میں ابلیس کی مجل سے شورا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے ان کی پوری زندگی کا کنٹرول ہے. اگر اس کو کوئی پڑھ دے صرف اگر ایک نظم پڑھ ابلیس کی مجل سے شورا، بوڑھے بلوچ کی نصیحت کو پڑھ دے، اسی کتاب میں آپ اگر علامہ اقبال کے قاضی او جو حسین احمد مدنی کو خطاب کیا اس کو پڑھ، وہ اقبال کا عروج کا وقت ہے جو وہ لکھ رہے ہیں. لیکن افسوس کہ وہ اسے چھاپ نہیں سکے، ترتیب نہیں دے سکے، اس کو بعد میں ترتیب دی گئی. خیر تو یہ میں نے آج ڈاکٹر شیر علی صاحب کوشش کی ہے میں مختصر انداز میں ان ساری چیزوں کو بیان کر سکوں. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. اگر کوئی سوال ہو میں ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گا. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. ناظرین مکرم، آپ جناب ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب کا کلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے تصانیف اقبال کا اجمالی جائزہ. اور
میں ایک طالب علم کی حیثیت سے محسوس کر رہا تھا، ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب بہت ہی ایک روانی کے ساتھ، سبحان اللہ، کیا یعنی یوں جیسے کوئی کہانی آپ یعنی بیان کر رہے تھے، میں تو آپ کی گفتگو کے سحر میں مبتلا ہو گیا، سبحان اللہ۔ جو کلیدی نکات ڈاکٹر صاحب کے خطبے کے ہیں، کچھ یعنی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ میں اس کا ایک خلاصہ سا پیش کرنا چاہ رہا ہوں صدر گرامی قدر کی اجازت سے۔ ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب نے ترانے ہندی سے یعنی اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا کہ یہ یعنی ایک طرح سے اس زمانے کے ہندوستان کا ایک کہہ لیجیے کہ ایک قومی ترانے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ واقعتاً اس کو جو ان کی ہے لتا منگیشکر نے گایا بھی، اب بھی یعنی ہندوستان کے قومی دن پہ یہ اقبال کی نظم یعنی پیش کی جاتی ہے، اور بعد میں ترانہ ملی اور جو وطنیت کے عنوان سے ان کی نظم ہے۔ ہم علی صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ جو اقبال کا تصور وطن ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کسی وقت، یہ بنیادی طور پر ان کا تصور وطن ہے کیا، تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پھر اسرار خودی کا آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب نے، اور پروفیسر نکلسن نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے سیکرٹ آف دا سیلف کے عنوان سے، اور اس میں یعنی جو خودی کا تصور ہے اور جس کے بارے میں یعنی یہ بھی ایک ابہام ہے کہ یہ تصور اقبال نے نقشے سے لیا، جس کی اقبال کے ہاں خطوط میں تردید بھی ہے۔ اور پھر اسرار خودی کے رد عمل میں ہی رموز بے خودی اور اسرار و رموز کا یعنی یکجا یعنی جو اس کے اشاعت ہے، پیام مشرق اور پیام مشرق کے ریفرنس سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گوئٹے کا ذکر ہوا، اور گوئٹے نے جو ایک خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سانگ آف محمد، اور دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد آہن نے یہ سانگ آف محمد کا ایک منظوم ترجمہ بھی کیا ہے، ہماری ایک تقریب میں انہوں نے یہ پیش بھی کیا۔ کارل مارکس کا ذکر آیا، شوپنہار کا، اور یعنی جو مغرب کے جو دو بڑے یعنی ہیں کمیونزم اور جمہوریت، اس پہ جو تبصرہ کیا ہے اقبال نے، اور کارل مارکس کے ریفرنس سے ڈاکٹر صاحب نے وہ شعر آفاق شعر بھی سنائے کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیس پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت، کتاب دراز کے بٹل کی طرف یہ اشارہ ہے۔ بانگ درا کی اشاعت اور عرفی سادی بیدل کا ذکر ہے۔ زبور عجم کو آپ ڈاکٹر صاحب نے اقبال کی شاعری کی معراج گردانا ہے، اور اقبال نے خود بھی فرمایا ہے، میں نے یہاں پر یہ شعر نوٹ کر لیا تھا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ تو زبور عجم کی بہت تحسین فرمائی ہے۔ جاوید نامہ کا پھر ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور جاوید نامہ کے ریفرنس سے دانتے کا اور ان کی جو ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی، اس کا ذکر آیا۔ جمال الدین افغانی، ایک یعنی جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں، یعنی آپ فکر اقبال کے جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو اسماء و رجال کا پورا ایک نظام آپ کے سامنے آتا ہے، اتنے امپورٹنٹ نام ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی علم کا پورا ایک کے لیے کائنات آپ کے سامنے یعنی۔ تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ جو اہم شخصیات ہیں، منصور حلاج کا ذکر ہوا اس تناظر میں۔ بالی جبریل جو ہے وہ اردو غزل کی اوج کمال ہے، سبحان اللہ۔ اردو غزل کو اقبال جو ہے وہ یعنی ایک نیا آہنگ عطا فرماتے ہیں۔ ساکی نامہ کا ذکر ہوا، مسجد قرطبہ، ضرب کلیم، اور پھر آخر میں یعنی ارمغان حجاز، اور ارمغان حجاز کی جو شعر پاک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اور ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب، ہم بے حد ممنون ہیں۔ ہم خوش نصیبی یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں سے، پوری دنیا سے آپ کے اس وکی خطبے کو اسٹوڈنٹس، مختلف ناظرین، اسکالرز وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں کچھ دوستوں کے میں نے نام نوٹ کیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سرگودا سے ڈاکٹر سمینا گل ہیں جو چیئر پرسن ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کی، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔
الحمد یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی اسکالر ماشاءاللہ ڈاکٹر سمیرہ لیاقت جو پہلا بیچ ہے ہمارا. اسی طرح ایبٹ آباد سے ہزارہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید ازور شیرازی صاحب آپ کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. گلناز عظیم بٹی یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، پروفیسر جلیل علی صاحب پر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. محترمہ ڈاکٹر شبانہ امان اللہ یہ راولپنڈی کے کالج کی پرنسپل ہیں. کراچی سے سکینہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. فیڈرل اردو یونیورسٹی انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر سائرہ نعیم طارق. اور کراچی سے فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی کی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں افشاں سحر. اور کویت سے پاکستان کویت فرینڈشپ ایسوسیشن کے سربراہ اقبال پرونگا بہت بڑی کام بھی ہے، رانا اعجاز صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ہیں شریک محفل میں. سعدیہ مدثر ہمیں دیکھ رہی ہیں، عائشہ قدیر ہیں محفل ہمارے اسکالر ہیں. وزیر محمد خلیل، بہت سارے دوست اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل میں جڑے ہوئے ہیں. انہیں ایک لحاظ سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ جو پچھلی ہماری کانفرنس تھی اقبال کے حوالے سے، اقبال انٹرنیشنل آن لائن کانفرنس، اس میں پروفیسر سحر انصاری صاحب نے جو فرمایا تھا کہ ہمیں اقبال کے پیغام کو 21ویں صدی میں 2026 میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچانا چاہیے. تو الحمدللہ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے اس پلیٹ فارم سے ہم بڑی حد تک الحمدللہ یعنی اس کاوش میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور میں ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب سے یہ گزارش کروں گا، آپ کی گفتگو سے بخوبی یعنی یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنی بھی تصانیف ہیں، کیونکہ ابھی تو انگریزی تصانیف کا ذکر تک نہیں آیا، یعنی ریکنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کے ایک ایک خطبے کو، ایک ایک اس کو لیکچر کو یعنی کھولنا ہے اور اسٹرے ریفلیکشن پہ بات کرنی ہے. علم الاقتصاد جو ابتدائی کتاب تھی اقبال کی، تو خصوصاً جو نظریات ہیں مختلف، یعنی کمیونزم کے بارے میں اقبال کا کیا تصور ہے، جو مغربی جمہوریت اور جو اسپریچول ڈیموکریسی کی پوری بحث ہے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ہماری گزارش ہوگی، ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی ڈاکٹر صاحب سے بھی، پروفیسر جلیل علی صاحب سے بھی، دیگر اکابرین سے بھی ہم گزارش کریں گے. میں اب نہایت ہی احترام کے ساتھ اس تقریب کے صدر گرامی قدر قابل صد احترام پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اور میں ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل اکادمی ادبیات پاکستان کے ایک اعلان نامے میں پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف نے پروفیسر جلیل علی صاحب کی جو کتاب ہے شعری مجموعہ ہے آگے ہمارا خابیہ ہے، اس کو علامہ محمد اقبال جو ایوارڈ ہے، یعنی شاعری کا جو بہترین ایوارڈ ہے، اس سے یعنی سرفراز کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات بھی ہے، ہمارا افتخار ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس تقریب کی ایک بہت بھرپور قسم کی تقریب پذیرائی بھی منعقد کریں گے. پروفیسر جلیل علی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے، صدارتی خطبہ پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر شیر علی صاحب کا، عالم یونیورسٹی کا، شعبہ اردو کا، کہ انہوں نے مجھے اس اعزاز سے نوازا، اور وحید الزمان صاحب کا بہت پرمغز خطاب جو ہے علامہ اقبال کی تصانیف کے حوالے سے سننے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری خطبہ تھا. ایک تو اس خطبے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کتابوں کی ترتیب کیا ہے سامنے آنے کی، سبحان اللہ. اور دوسرا کچھ جھلکیاں اس بات کی بھی ملی، بلکہ اس حوالے سے جو میں اب نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، میں وحید الزمان صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ علامہ اقبال اپنے ذہنی سفر کے بارے میں ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر وحید الزمان صاحب کی جو آج گفتگو ہوئی ہے، اس سے مجھے ایک دم یہ احساس ہوا کہ یہ کام تو وحید الزمان صاحب کر سکتے ہیں، بڑے بخوبی کر سکتے ہیں. کام کہ اقبال کی فکر کے اندر کیسے کیسے ارتقاء پیدا ہوا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کن نتائج پر پہنچتے چلے گئے، اور اس میں امپرومنٹ کیا آئی دونوں سطحوں پر، یعنی افقی سطح پر کیا پھیلاؤ پیدا اس میں ہوا ان کی
گفتگوؤں میں اور ان کے دلچسپی کے موضوعات میں، اور عمودی سطح پر وہ کہاں تک گئے اور کیسے آگے بڑھتے رہے. تو یہ ایک کتاب جو ہے لگتا ہے مجھے کہ وحید الزمان صاحب کے ذمہ نکلتی ہے، کسی وقت اس کی طرف توجہ دیں اور یہ کتاب سامنے آئے. تو بہت ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر وہ چاہتے تو ایک ایک اقبال کی تصنیف کے بارے میں وہ 2-2 3-3 4-4 گھنٹے گفتگو کر سکتے تھے، جو مجھے محسوس ہوا. بے شک بے لیکن شک. تنگی کی وجہ سے انہوں نے بہت ہی مختصر بات کی اور اس کو ڈیو ٹائم میں نپٹانے کی کوشش کی، اور اس میں بھی اتنے اشارے کیے انہوں نے، اتنے اشارے کیے کہ ہمارے علم میں بڑا اضافہ ہوا. سبحان ایک اللہ. بات اور مجھے ان کی گفتگو سننے کے بعد احساس ہوا، کبھی پہلے دھیان شاید اس طرف نہیں گیا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو بال جبریل ہے ان کی کتاب کوئی تیسری چوتھی ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ فارسی کی اردو کی تنگ دامانی کی وجہ سے فارسی کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن اب جس ترتیب سے ذکر ہوا، فارسی کی بڑی بڑی کتابیں لکھ جانے کے بعد علامہ اقبال نے بال جبریل لکھی. اور میں بڑی ہمبلی یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو بال جبریل ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کتاب کہ بڑا تخلیقی جو تجربہ ہوتا ہے یا بڑی تخلیقی واردات جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ایک نئی زبان تخلیق کر لیتی ہے. اس لیے کہ ہم محض فارسی الفاظ کے اس میں آ جانے سے، ذرا سا مفرس ہو جانے سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفرس اردو ہے. یہ مفرس اردو کہہ دینے سے بال جبریل کی زبان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. جی جی. اقبال نے تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ 3 روایتوں کو جمع کر کے اردو تخلیق کی ہے بال جبریل والی. ترکی کی روایت کو، عربی کی روایت کو، فارسی کی روایت کو، بلکہ چوتھی شامل کر لیں پنجابی کی روایت کو. مثلا مجھے بتایا کہ یہ پنجابی لہجہ نہیں ہے، تو ہے اگر کام یار، میں ہوں اگر کام یار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. یہ سیدھا سادہ پنجابی لہجہ. تو میں جس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا میں ایم اے اردو کرنے کے بعد، تو وہاں اس زمانے میں افتخار جالب کی لسانی تشکیلات کا بڑا چرچا تھا. انہوں نے ایک کتاب بھی شاعری کی لکھی اپنی لسانی تشکیلات کے نمونے کے طور پر. اس کتاب کا نام ماخذ ہے. اور میں کبھی کبھی مذاق میں یہ کہا کرتا تھا کہ افتخار جالب صاحب، یہ جو کتاب ہے نا ماخذ، یہ آپ کو سزا کے طور پر فرشتے سنائیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی، ایسی عجیب و غریب زبان ہے. تو میں یہ بھی عرض کیا کرتا تھا کہ کیا علامہ اقبال کی بال جبریل کی زبان کو ڈسکس کیے بغیر آپ لسانی تشکیلات پر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ یہ زبان اردو غزل کی زبان نہیں تھی، نہیں ہے. یہ زبان ایک غالب کی زبان بھی نہیں ہے. غالب کی زبان جو ہے وہ ایک فارسی کے، جسے آپ کہتے ہیں سبق ہندی کی زبان ہے. یہ اقبال کی جو یہ اردو جس میں مفرس ذرا آپ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، یہ اس طریقے سے فارسی کا فلیور لے کر نہیں آ رہی. یہ جو میں نے عرض کیا کہ 3 مختلف روایتوں، 4 مختلف روایتوں سے جو اخذ و اکتساب اقبال نے کیا، اس کے ایک امتزاج کا نتیجہ ہے یہ زبان، کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. پھر میں پنجابی کا لہجہ کہہ رہا تھا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. یہ کیا لہجہ نہیں ہے، داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہے کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. جیسے کوئی مشین چل رہی ہے اور اس میں سے چیزیں ڈل ڈل کے نکل رہی ہیں. تو اقبال کے ہاں جو صوتی نظام ہے، جو بحریں انہوں نے چنی ہیں، کہ یعنی اتنا کنٹینٹ کا اور ردم کا اتنا ہم آہنگی شاید ہی آپ کو کسی اردو کے شاعر میں آپ کو ملے جتنا علامہ اقبال کے ہاں ملتی ہے. اب دیکھیں مسجد کرتبہ کی بیر دیکھیں، سلسلہ روز و شب
تارے حریر دو رنگ، اس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روب و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ یہ الہامی زبان ہے، اسے محض ہم مفرس کہہ کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ یہ پوری کی پوری بال جبریل۔ اچھا، دوسرا میں نتیجہ جو نکالنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال کے تمام خیالات کنسولیڈیٹ ہو چکے تھے جب وہ بال جبریل لکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی نظمیں اس میں موجود ہیں۔ یہ جو نظم ہے ساقی نامہ، یہ جو نظم ہے اپنا وسط کرتبہ، یہ جو نظم شوق، کتنی بڑی نظمیں اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ اردو شاعری کی کیا، دنیا کی شاعری کی عظیم نظموں کا انتخاب کریں تو شاید پہلی 2-4 نظموں میں یہ نظمیں آ جائیں۔ تو وہ بات تو بالکل خارج از امکان ہو گئی کہ کسی کنٹینٹ کی گرینجر یا ڈیپتھ یا ملٹی لیئرنس کی وجہ سے اقبال نے فارسی کی طرف، ہاں وہ مثنوی لکھی جب لمبی بات کرنی تھی اور اس لیے ایک منظوم سلسلہ اختیار کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بال جبریل ہمیں ایک بہت ہی اور طریقے سے، مثلا انہوں نے شروع میں غزلوں کے نمبر شمار دیے ہوئے ہیں، یعنی وہ جتنی غزلیں ہیں بال جبریل میں ان کو آپ ایک طویل نظم کے ایپیسوڈز کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان سب کو ملا کر ایک بڑی نظم بنتی ہے کہ جس کو آپ کہیں ایک گیسٹالٹ بھی وہ بناتی ہے، مونتاج بھی وہ بناتی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے اس کے نمبر شمار لگائے۔ تو یہ بھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ بال جبریل میں غزل کے اندر جو تخلیقی تجربے کی ہم آہنگی ہے، ویسے تو ہماری بڑی غزلیں جو تھیں، چاہے وہ میر کی تھیں، سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ہی آپ لے لیں، اس غزل کے اندر جو ایک زیریں وحدت ہے اور جو پورا ایک نظام فکر بنتا ہے اس کے اندر، تو آپ کو ہرگز یہ شکایت پیدا نہیں ہوتی کہ یہ نظم کیوں نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ دیٹ از مور دین، یعنی 6 اور 7 8 نظموں سے زیادہ بڑی نظم، یعنی اس میں ہر شعر ایک نظم ہے اور وہ ساری نظمیں مل کر اس غزل کی پھر ایک بڑی نظم بناتی ہے۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایپیسوڈ ہے نظموں کے۔ تو اس طرح کی غزلیں بہت ساری آپ کو ملیں گی، میر کے ہاں غزلیں ملیں گی آپ کو، غالب کی وہ غزل جو ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اسی طرح کی غزل ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ان ہمارے 2 عظیم شاعروں کے ہاں، ویسے تو اگر آپ اچھی نفسیاتی نظر رکھتے ہوں تو آپ کوئی بھی غزل غالب کی اور میر کی جو ہے اس پوری غزل کو ایک سٹوری کے طور پر ڈسکس کر سکتے ہیں، ایک پورے نفس مضمون کے طور پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کے ہاں جو میں مخصوص غزلیں کہہ رہا ہوں جن کے اندر زیریں وحدت کا اظہار زیادہ ہوا ہے، ان کے ہاں ریئر نظر آئیں گی آپ کو، مگر اقبال کی ہر غزل جو ہے وہ ایک پوری اندرونی ارتباط رکھنے والی غزل ہے۔ یہ ایک خاص امتیاز حاصل ہے بال جبریل کی غزلوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ گفتگو ہوئی۔ اچھا، اب اس میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ ہمیں اقبال کے کنسیپٹس کے بارے میں بھی ذرا اپنے پہلے سے ڈھلے ڈلائے ہوئے نتائج کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مثلا علامہ اقبال نے کچھ شعر لکھ دیے 2-4 تمثیل کے بارے میں، ڈرامے کے بارے میں، اور وہ ایک رو میں انہوں نے اپنے یعنی ڈرامے میں کردار ادا کرنے یا کردار نگاری کو انہوں نے محسوس کیا کہ اس سے تو اپنی خودی چھوڑ کے ایک دوسری خودی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے اور دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات وغیرہ۔ لیکن ابھی آج آپ نے گفتگو سنی وحید الزمان صاحب کی، کیا یہ ساری کی ساری ابلیس کی مجلس شورا ڈرامہ نہیں؟ ڈرامہ نہیں ہے؟ اچھا، شکوہ سے شروع کر لیں، ڈرامہ نہیں ہے؟ جی جی اچھا، پھر آپ پورا جاوید نامہ جی پورے کا پورا ڈرامہ ہے اور سپر ڈرامہ ہے، حتیٰ کہ میں آپ یہاں خود اقبال کو کوٹ
کر کے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے جب خضر راہ نظم لکھی تو اس پر مولانا گرامی نے اقبال کو یہ کہا کہ جہاں شاعر سوالات اٹھاتا ہے وہاں بڑی شاعری ہے، مگر جہاں خضر جواب دیتا ہے وہاں شاعری میں کچھ کمی آ گئی ہے، کچھ خشکی پیدا ہو گئی۔ تو علامہ اقبال نے اس کا بڑا سنجیدگی سے جواب دیا، کوئی 125 صفحے کا خط ہے جس میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ آپ ذرا دونوں کرداروں پر غور فرمائیں، شاعر تو ہوتا ہی متخیلہ کا آدمی ہے، تو جب تخیل کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں شاعری نے تو آنا ہی آنا ہوتا ہے، اور خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جہاندیدہ آدمی ہیں، ایک بزرگ آدمی ہیں، جی عالم و فاضل آدمی ہیں، تو علم و فضل جتنا زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے شاعری کم ہوتی چلی جاتی، گویا وہ کردار کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اب یہ نہیں نہ کہیے گا کہ جناب علامہ اقبال تو کردار ادا کرنے کی بات کر رہے تھے، کردار لکھنے کی نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ کردار لکھا نہیں جاتا جب تک کردار کو اب جیتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ جیے بغیر کردار نہیں لکھا جا سکتا۔ ابلیس لکھا ہے علامہ اقبال نے تو اپنے اندر کا جو شر ہے اس کو جی کر لکھا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس تضاد کو جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے علامہ اقبال کے نظریات سے کیسے ریزالو کر سکتے ہیں۔ ابھی فلسفہ بے خودی کی بات ہوئی تھی، رموز بے خودی کی۔ جی علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کی خودی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور دوسری طرف اجتماعی مقاصد کے لیے آپ کو اپنی خودی تھوڑی سرنڈر کرنی پڑتی ہے۔ جی تو اب علامہ اقبال کا جو نظریہ فن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو فن خیر کو پرموٹ کرتا ہے وہ اچھا ہے، اور جو زندگی میں تعمیری کردار ادا نہیں کرتا، سلاتا ہے، بے عملی پیدا کرتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے فن۔ اچھا، اب اس کو سامنے رکھیں تو آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈرامے کی جو ٹوٹل یونٹی بنتی ہے، وحدت بنتی ہے، وہ اگر خیر کو پروموٹ کر رہی ہے تو جیسے کائنات کے رزمیے کے اندر ابلیس کا کردار انتہائی ضروری ہے، اس کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر خیر و شر کا رزمیہ چل نہیں سکتا تھا۔ سبحان تو اللہ۔ صوفیہ کے ہاں تو بڑی ابلیس کی قدر و منزلت ہے، تو وہ قیامت تک گالیاں کھائے گا مگر اپنا ایک کردار ادا کرے گا جس کے بغیر خیر جو ہے اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی ڈرامے یا کسی تمثیل میں کوئی آدمی شر کا کردار لکھتا ہے یا شر کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ اس مرکزی وحدت کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے سٹرینتھن کر رہا ہوتا ہے اپنی خودی کی کسی حد تک قربانی دے کر، جسے فلسفہ بے خودی میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو علامہ اقبال نے جو 70% عمل کیا ہوا ہے ڈرامہ نگاری کا اپنی شاعری میں، اس کو اس سے بے دخل نہ کریں اور اس پر نظر ثانی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اب جی اقبال نے کوئی 2 شعر کر دیے اور باقی شاعری سارا اقبال کا رویہ اس کی جو ہے بالکل۔ تائید نہیں کرتا، تو آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ ایک جمہوریت والا مسئلہ ہے۔ اب جمہوریت کا مسئلہ بھی کیسے آپ کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ اقبال نے جمہوریت کی مخالفت بھی کی ہوئی ہے اور اقبال نے جمہوریت کی حمایت بھی کی ہے۔ جی حمایت اتنی زیادہ کی ہے کہ نثر میں، لیکچرز میں وہ لکھتا ہے کہ مذہبی قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دینا چاہیے، مذہبی قانون سازی کا اختیار بھی پارلیمنٹ کو دے دینا چاہیے۔ تو اس سے بڑی جمہوریت کی حمایت کیا ہوگی؟ اب اسے ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ریزالو یوں کیا جا سکتا ہے کہ اقبال کہتا ہے اسپرچل ڈیموکریسی، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اقبال یہ کہتا ہے کہ جب جمہوریت فلسفہ بنتی ہے اور زندگی کے تمام مسائل کو اپنی یعنی اختیار میں لے لیتی ہے، حلال حرام کو بھی اپنے اختیار میں لے لے اور یہ کہہ دے کہ جی ہومو سیکسولیٹی جائز ہے، یہ کہہ دے کہ شراب جائز ہے، اور اس طرح کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ کہتی چلی جائے جائز ہے، تو اقبال وہاں جمہوریت کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں دی جا سکتی، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب
ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک گلے مل رہی تھی، منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ، اور اس لوحی پیغام کی جو تھی تکمیل ہو چکی تھی اور ہو رہی تھی. تو اس لیے اب وہ خد و خال آپ کو دے دیے گئے ہیں، براڈر خد و خال سارے، اب وہی بند ہو گئی. اب آپ کو ان کے اندر رہ کر جو الوہی گائیڈنس مکمل ہو چکی ہوئی ہے اسے اپنی انٹرپریٹیشن سے، اپنے اجماع سے، اپنے اجتہاد سے قیامت تک کے لیے فیصلے کرنے ہیں انسانوں نے. اب یہاں تھوڑا سا ان لوگوں کے کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس خدشے سے کہ علامہ اقبال نے کہتا جی اب بندہ بااختیار ہو گیا ہے، تو وہ اقبال کے اوپر ایک اتہام باندھتے ہیں کہ جیسے اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی وحی سے بھی بے نیاز ہو جانے کی بات کی ہو. ہرگز یہ نہیں بات کی اقبال نے. اگر یہ بات کی ہو تو جگہ جگہ رسول اللہ کے ریفرنس کیوں آئے، قرآن کے ریفرنسز کیوں آئے؟ یہ آپ کے بڑے بڑے جو اسکالر ہیں نا جو اقبال کی اس بات کو ہضم نہیں کرتے کہ جو دلیل اقبال نے دی ہے ختم نبوت کی، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے شاید انسان کو علامہ اقبال نے بالکل آزاد کر دیا. تو ایسی بات نہیں. ایک پھر اور بات ہے اقبال کے ہاں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اقبال کا یہ ایقان ہے اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، جس کی وجہ سے اقبال نے یہ کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوتی. اب باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، ورنہ میں آپ کو مثال دوں، یہ 75-80 سال کی جو زندگی ہماری گزر چکی ہے بھارت کی اور ہماری، تو میں بتاؤں کہ قوم رسول ہاشمی کی اکثریت کے فیصلے کس طریقے سے درست اور مور دین درست ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے بھارت میں آپ نے دیکھا کہ اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حق میں چلا گیا اور ہندوتوا والے لوگوں کے حق میں چلا گیا، فنڈامنٹلسٹوں کے حالت میں چلا گیا. اگر یہی کام مسلمان معاشروں میں ہو سکتا ہوتا تو امریکہ اپنے ذمے مسلمان معاشروں میں جمہوریت کے خاتمے کا الزام کیوں لیتا؟ وہاں عمارتیں کیوں رکھتا؟ بادشاہتیں کیوں رکھتا؟ ماشاء اللہ کی حمایتیں کیوں کرتا؟ تو اس لیے علامہ اقبال اس پر بلیو کرتے ہیں کہ ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے جو قدریں ملی ہوئی ہیں، بچے کے تو بچپن میں پیدائش میں آپ اذان دے دیتے ہیں، تو یہ تو اس کو کان میں اسی وقت آپ ڈال دیتے ہیں. تو اس کے نتائج جو اجتماعی ہیں اس سے استعمار خوف کھاتا ہے مسلمانوں کی جمہوریت سے. تو جس جمہوریت سے استعمار خوف کھاتا ہے اور وہاں آمریتیں مسلط کیے رکھتا ہے، آپ خود ہی اس کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اور اقبال کو تو اقبال آپ کو یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کو فلسفے کے طور پر نہیں اپنانا چاہیے، نظام حیات کے طور پر نہیں اپنانا چاہیے، اس کو ایک اپریٹس کے طور پر اپنانا چاہیے نمائندگی کے لیے کہ نمائندہ کون ہو. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس کا. تو یہ ریزالو یوں ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک بھی اقبال کا اور بھی کنسیپٹ ہے، وہ ہے آہ و فغاں کا. آپ کے بڑے بڑے شاعر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اقبال کا جو شعر ہے نا کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، وہ اس کی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ابھی تو ایک دکھ ملا، ابھی تو بڑے اور دکھ ملنے ہیں. وہی شعر کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ غم نہ کر. اگر اقبال نے یہ کہنا ہوتا نا کہ ابھی اور بڑے دکھ ملنے، تو وہ کہنا تھا، اس نے کہنا تھا حوصلہ رکھ، غم نہ کر. غم نہ کر بندہ اس وقت کہتا ہے جب خوشخبری سنانی ہو. تو علامہ اقبال آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ اگر ایک آہ و فغاں کا رستہ بند ہو گیا تو آہ و فغاں کے بہت سارے اور رستے بھی کھل سکتے ہیں. تو اس آہ و فغاں کا کیا مطلب ہے؟ آہ و فغاں کا مطلب ہے مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا. اور ابھی عید الزمان صاحب نے بھی ایک فارسی کا شعر پڑھا تھا کہ میری آہ و فغاں نے دنیا تبدیل کر کے رکھ دی. اور اقبال تو اپنے پورے کلام کو جو اس کی واردات ہے، اور جو واردات کیا ہے، اسلامی واردات ہے، احیاء اسلام کی واردات ہے، تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے اڑالی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. سبحان اللہ. یہ اس طرز فغاں پر تو وہ ناز کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں اللہ میاں اور
تاثیر پیدا کرے، اس میں اور ڈیپتھ پیدا کرے. آپ کہاں سے یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو اور بڑے غم ملنے ہیں؟ تو اس لیے اپنے تصورات کو اقبال کے بارے میں درست کریں اور اس پر نظر ثانی فرمائیں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ محترم پروفیسر جلیل علی صاحب صدارتی خطبہ سماعت فرما رہے تھے، اور اپنے خطبے میں علی صاحب نے بہت سے اہم نکات کی وضاحت فرمائی. بال جبریل کے حوالے سے بہت ہی اہم نقطہ علی صاحب نے فرمایا کہ جو اس کو ہم جو اردو شاعری کی جو ایک روایتی شاعری ہے اس تناظر میں نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ ایک بڑی فکر سے، یعنی ایک بڑا اسلوب اور ایک عظیم اسلوب اس کی تشکیل ہوتی ہے. بال جبریل کی غزلیات یعنی اس کا ایک بیان ثبوت ہے. مجھے لان جائنس کا وہ قول بھی یاد آ رہا تھا کہ سبلیمٹی از دا ایکو آف سبلائم سول، یعنی ایک جو بڑی فکر ہے وہ یعنی ایک نیا اسلوب اور ایک نیا ڈکشن اس سے. علی صاحب کا یہ کہنا بہت امپورٹنٹ تھا کہ یعنی بال جبریل کی جو غزلیں ہیں وہ جو یعنی جو ہمارے عظیم شاعر ہیں میر و غالب، اس روایت میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ یہ ایک نئی شعری روایت کی تخلیق ہوئی ہے. اس میں اقبال کا یہ بھی ایک یعنی کہہ لیجیے کہ اعجاز ہے اور یہ ایک کارنامہ ہے ان کا. اور یعنی جو الہامی کلام ہے، ظاہر ہے تو الہامی کلام سے ایک الہامی زبان اور ایک الہامی ڈکشن کی تشکیل ہوتی ہے. آپ نے حوالہ دیا اقبال کی شہرہ پاک نظم سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ علی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا بال جبریل کی جو غزلیں ہیں اس حوالے سے، کہ غزل کے جو اشعار ہیں غزل پر یعنی ایک رضا کاری کا یعنی ہے یعنی اعتراض. اور وہ میرے ذہن میں پروفیسر کلیم الدین احمد کی پوری بحث یعنی وہ جو ایک نیم وحشی صنف سخن اور سب، تو بال جبریل کی جو غزلیات ہیں وہ ایک مربوط غزلیات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی غزل کی حیت تو ہے لیکن ایک عجیب ارتباط. سبحان اللہ. آخری نقطہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، علی صاحب فرما رہے تھے کہ علی صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت ہی کہہ لیجیے مستحسن اسلوب میں یعنی فکر اقبال کے ہاں جو ظاہری تضادات ہیں ان کی منطقی توجیہ مثالوں سے علی صاحب نے یعنی پیش کی. ہم اس اہم تقریب کا اختتام اقبال کے شعر پہ کرتے ہیں کہ سبق ملا ہے کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں. پروفیسر جلیل علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. محترم ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابتدا میں ثناء اللہ کنجائی صاحب نے کلام اقبال پیش کیا. ہمارے جتنے بھی دوست ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اپنے معزز مہمانوں کی معاونت سے ہم بہت جلد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب میں یعنی آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، جس طرح علی صاحب بھی فرما رہے تھے، یعنی تصانیف کا ایک مفصل تجزیہ ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے ہم اس کو پیش کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت اللہ بہت اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ. اللہ بہت شکریہ.